السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 106۔ اور انہی آیات کے پیش نظر ظاہر ہے انہی کے پیش نظر جو ہے علم التجوید بنایا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر سناؤ، تبھی وہ دلوں پہ اثر کرتا ہے، اور اسی لیے یہ تجوید کے قواعد بنائے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ پچھلے سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین سیکھا، اور ہم نے یہ سیکھا کہ نون ساکن نون تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، اور ہم نے اظہار کا قاعدہ سیکھا۔ آج ہم ادغام کا قاعدہ سیکھیں گے۔ ادغام کے لغوی معنی ہم نے سیکھے تھے: داخل کرنا یا ملانا، اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہی اس کی تعریف ہے۔ یعنی کہ لغوی معنی ہے داخل کرنا، ملانا، مکمل ملا دینا، مدغم کر دینا، یعنی پہلے ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں اس طرح ملا دینا کہ دونوں حروف مل کر ایک مشدد حرف بن جائیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، حمزہ زبر با، اب، با زبر با، اب با، ایک با ساکن ہے اور پہلا ساکن حرف ہے اور دوسرا متحرک حرف ہے، دونوں کو ملا کر جو ہے ایک مشدد حرف بن جائے۔ دونوں با کو ملایا تو ایک با اس کے اوپر شد لگا دیا، اب با۔ اسی طرح ادغام اسی طرح ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن نون تنوین کو ان حروف میں مکمل مدغم کر دیں گے، مکمل ملا دیں گے۔ ادغام کے حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، اور ان کا مجموعہ ہے یرملون۔ ادغام کی آگے 2 قسمیں ہیں: ادغام بغنہ، یعنی کہ ادغام غنہ کے ساتھ، اور ادغام بغیر غنہ یا بلا غنہ، یعنی کہ ادغام غنہ کے بغیر۔ اور ادغام بغنہ کے 4 حروف ہیں: یا، نون، میم اور واو۔ اس کا مجموعہ ہم بنائیں ینمو۔ اور ادغام بغیر غنہ کے اس کے 2 حروف ہیں: لام اور را، اور اس کا تو ادغام بغنہ کہ جب نون ساکن یا نون تنوین ایک لفظ کے آخر میں آئے اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف ان 4 حروف میں سے کوئی ہو تو نون ساکن کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یاد رہے کہ ادغام کا قاعدہ ہمیشہ کبھی بھی ایک لفظ میں نہیں ہوتا۔ دیکھیں جیسے مثال آپ کے سامنے، یومئذ یوفیہم، یومئذ یوفیہم، 2 لفظ ہیں، تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے، اور یہاں پہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، ادغام بغنہ۔
यौमइज़ युवफ़्फ़ीहिम इन नक़ूलु मिन माइन महीन मिन वलिय्यिन वला वाक़। इदगाम बग़ैर गुन्ना। नून साकिन नून तनवीन के बाद लाम या रा आ जाए तो नून तनवीन या वो नून साकिन अगले हरफ के साथ बिल्कुल मदगम तो हो जाएगा लेकिन गुन्ना नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं इदगाम बग़ैर गुन्ना और इसके हरूफ हैं दो, लाम और रा। देखें मिसालें देखें, वलाकिल्ला वलाकिल्ला, वैलुल लिकुल्ली। नून साकिन की मिसाल भी आपके सामने आ गई और तनवीन की मिसाल भी आपके सामने आ गई। नून साकिन के बाद लाम आया तो क्या किया, उस नून साकिन को लाम में मुकम्मल मदगम कर दिया और गुन्ना नहीं किया। इसी तरह कुलू मिर रिज़्क़िल्लाहि, कुलू मिर रिज़्क़िल्लाहि, नून साकिन के बाद रा है तो क्या किया, उस नून को मुकम्मल रा में मदगम कर दिया, ऐसे जैसे। इसको कहते हैं इदगाम बिला गुन्ना। इदगाम कामिल, मुकम्मल इदगाम किया जा रहा है लेकिन बग़ैर गुन्ना के। रऊफ़ुर रहीम, तनवीन का नून बिल्कुल ख़त्म हो गया और उस को बिल्कुल मदगम कर दिया गया रा में। रऊफ़ुर रहीम, ये है इदगाम बिल गुन्ना और इदगाम बग़ैर गुन्ना। अब देखें कुछ जगह पे इदगाम से इस्तिस्ना भी हासिल है कुरान पाक में, यानी कि वहाँ पे इदगाम का कायदा नहीं लगता। जैसे कि एक ही लफ्ज़ में नून साकिन और इदगाम के हरूफ आए हैं, इसको मदगम नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक कहते हैं। नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। देखें आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। कुरान में ये चार अल्फाज इस तरह के आते हैं, दुनिया, दुनिया, सिनवानुन, बुनयानुन, क़िनवानुन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इदगाम का कायदा नहीं लगेगा बल्कि नून साकिन का इजहार मुतलक होगा। और इसी तरह एक और जगह कुरान पाक में यहाँ पे भी इदगाम का कायदा नहीं लगेगा, यहाँ पे भी इस्तिस्ना हासिल है। सख्ता की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार किया जा रहा है। कुरान में सिर्फ एक मिसाल है, सूरह क़ियामा आयत नंबर 27 है, वक़ीला मन राक़। देखें वक़ीला मन, आगे सकता है, आगे है राक़, नून साकिन है, रा है आगे, लेकिन उस सकते ने क्या किया, वो जो सकता लिखा हुआ है उसने नून और रा को आपस में मिलने से रोक दिया, आपस में मुदगम होने से रोक दिया। सकता कैसे करते हैं कि सांस, जहाँ ये सकता लिखा हुआ आता है, सांस तोड़े बग़ैर मुख्तसिर वक्फ़ा देकर अगला हरफ पढ़ा जाता है। वक़ीला मन राक़। और आगे हम देखते हैं इदगाम कामिल और इदगाम नाक़िस। इदगाम कामिल किसको कहेंगे, मुकम्मल इदगाम जहाँ हो रहा है उसको हम कहेंगे इदगाम कामिल। उसके चार हरूफ हैं, नून, रा, मीम, लाम, नरमल। इसका मजमुआ है नून साकिन या तनवीन का नून हरफ लाम या रा में गुन्ना के बग़ैर मुकम्मल मुदगम हो जाना। नून साकिन या नून तनवीन का नून हरफ लाम या रा में गुन्ना के बग़ैर मुकम्मल मुदगम हो जाना, नून का असर बाकी ही ना रहना। जैसे कि देखें अन-नफ्सिन, नून साकिन का असर बाकी ही नहीं रहा, नून साकिन ख़त्म हो गया और बस एक नून ही बोला जा रहा है। अन-नफ्सिन, इसको कहेंगे मुकम्मल इदगाम। फ़रीक़ुम मिनहुम, तनवीन ख़त्म ही हो गई,
فریق منہم عدو للکافرین من ربہم. اس کی بھی آگے دیکھیں دو اقسام ہیں، ادغام کامل بغیر غنہ اور ادغام کامل بغنہ. ادغام کامل بغیر غنہ جو ہے وہ لام اور را پہ ہو رہا ہے، اور ادغام کامل بغنہ نون اور میم پر ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ادغام ناقص یعنی کہ نامکمل ادغام. واو یا نون ساکن یا نون تنوین کا نون حروف میم نون میں غنہ کے ساتھ مکمل مدغم ہو جاتا ہے. نون کا غنہ باقی رہتا ہے جو اس کی لازمی صفت ہے، لیکن کیا ہوتا ہے حروف واو یا اور یا میں غنہ کی صفت موجود نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو الگ سے پڑھا جاتا ہے. حروف واو اور یا ان میں غنہ کی صفت، غنہ کی آواز بالکل بھی موجود نہیں، صفت بھی موجود نہیں ہے. جیسے میم اور نون تو ہیں ہی حروف غنہ، لیکن واو اور یا میں بالکل بھی غنہ کی صفت موجود نہیں ہے، ان کو علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے. دیکھیں مثال دیکھیں، بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. بِقُوَّةٍ واو ہے، غنہ کی صفت نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ادغام ناقص یعنی کہ نامکمل ادغام. وَمَن نون ساکن ہے، اس کے بعد یا ہے، اور یا میں بالکل بھی جو ہے اس کی صفت موجود نہیں ہے غنہ کی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ ادغام ناقص ہو رہا ہے لیکن غنہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ کون سے حروف ہیں؟ واو اور یا. اور آخر میں آپ کو ایک میں حدیث سناتی چلوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں آپ کے سامنے سورۃ الہمزہ پڑھتی ہوں اور اس میں آپ کو ادغام کی نشاندہی کروں گی. غور سے سنیے اور آپ بھی پھر قرآن پاک میں سے مثالیں ڈھونڈیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہمزۃ لمزہ. ویل لکل، ایک ادغام یہاں پہ ہے، ادغام بلا غنہ. ہمزۃ لمزہ، یہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ. الذی جمع مالا وعددہ. مالا وعددہ ادغام بالغنہ. یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. وما ادراک ما الحطمہ. نار اللہ الموقدہ. التی تطلع علی الافئدہ. انہا علیہم مؤصدہ. فی عمد ممددہ. عمد ممددہ ادغام بالغنہ. فی عمد ممددہ. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک.